بہرحال مولانا فضل الرحمان کی بات کر لیتے ہیں ذرا, اور وہ یہ بات ہے کہ انہوں نے بیسکلی تو یہ کہہ دیا ہے کہ جی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جی میدان صاف ہو گیا ہے, وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں جو کندھا دیتے رہے ہیں, اور اس لیے صفایا ہو گیا. دوسرا انہوں نے پی ایم ایل این سے اتحاد کی بات بھی کر لی. اس کے اوپر ایک کوئک کامنٹ بھی ہو جائے, مزمل صاحب آپ اس پہ کامنٹ کریں, اور امبر میرا آپ سے ذرا اس سے مختلف ایک سوال ہوگا مولانا صاحب کے لیے. جی مزمل صاحب. لیکن جو پی ڈی ایم ہے وہ مائنس پیپل پارٹی اور اے این پی اب ایک الیکشن الائنس ہے. میں نے پہلے بھی آپ کے شو میں یہ بات کہی ہے کہ جو اس وقت پی ڈی ایم ہے وہ ایک الیکشن الائنس ہے, اور ان ساری جماعتوں نے آگے مل کر الیکشن لڑنا ہے, جن میں بلوچ کانفرنس, فضل الرحمان اور پی ایم ایل این شامل ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے پی بلوچستان اور پنجاب اس طرح یہ ایک نیشنل الائنس بن جائے گا, اور سب جگہ ان کی پریزنس موجود ہوگی, اور یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے الیکشن لڑیں گے. ایک بات تو یہ میں سمجھتا ہوں. دوسرا, مولانا نے آج بڑی دلچسپ ایک بات کی ہے, میں اس پر کامنٹ چاہوں گا. انہوں نے کہا ہم ایک جمہوری جماعت ہے, جمہوری سیاسی جماعت ہے, ہم دینی جماعت نہیں ہے, ہم جمہوری سیاسی جماعت ہیں, اور ہمیں ایک جمہوری سیاسی جماعت کے طور پر ہی دیکھا جائے. جی رضا. جی ہاں جی امبر, تو دیکھیے وہ تو امبر آپ کا اس پہ تبصرہ. رضا کا جی دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جو ایک رائٹ ونگ ووٹ ہے, اور میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, اور کچھ جو لوگ ہیں وہ مجھ سے اتفاق نہیں بھی کرتے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہاں جب 9/11 کے بعد وہاں ایک رائٹ ونگ ووٹ جو مشرف کے دور میں ایم ایم اے کے ذریعے آپ کو چاہے مصنوعی طور پر ایک مینوفیکچرڈ بنا ہو وہ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہاں ایک موجود ہے, ایک سینٹیمنٹ موجود ہے. اور آپ کو یہ بھی نظر آیا کہ جب پاکستان تحریک انصاف ابھر کے سامنے آئی, ان کی جو جے یو آئی فے تھا ان کا پھر ظاہر سورج بھی تھوڑا سا نیچے گر گیا. اب آپ اس کو انجینئر بھی کہہ سکتے ہیں, نہیں کہہ سکتے, لیکن ہے وہاں ایک سپورٹ ہے, وہاں ایک جو معاشرہ ہے تھوڑا سا بدل گیا ہے. جو لیفٹ ونگ کی تھوڑی سی پارٹیز تھیں ان کے ساتھ کیا حال ہوا, اور ساتھ ساتھ آپ ایک میرے خیال میں کہ وہ جو ووٹ تھا وہ پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا. کیا جے یو آئی فے جو ہے وہ مذہبی جماعت بھی ہے, جمہوری جماعت بھی ہے, دونوں ساتھ ساتھ ہے نا, کہ آپ جے یو آئی فے کی آپ دیکھیں کہ جیسے ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہو یا اس قسم کے, یا انڈر ایج میرج کا بل ہو خواتین کے حوالے سے, آپ نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں, آپ ہر طرف ان کی پوزیشنز دیکھ لیں, عورت مارچ کے حوالے سے ان کی پوزیشن دیکھ لیں, ہے تو وہ مذہبی جماعت بھی اور کنزرویٹو مذہبی جماعت بھی, جو میرے خیال میں ایک ریگریسو ان کی بیانات اور پالیسیز رہی ہیں, اس میں آپ کوئی شک نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں ہر قسم کی جماعتیں موجود ہیں, ہمیں ڈائیورسٹی کو ہم اس کو تسلیم کرنا چاہیے, اس کو ریجیکٹ تو نہیں کر سکتے, نہ ان لوگوں کو جو ان کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کی اس پہ کافی ڈبیٹ بھی پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اگر وہ جمہوریت میں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز میں وہ مانتے ہیں, دوسری طرف ان کی جو سوشل کنزرویٹو جو ان کی پوزیشنز ہوتی ہیں وہ بھی وہی کی وہی موجود ہیں, جو شاید میرے جیسے لوگوں کے لیے اتنی زیادہ کمفرٹیبل نہ ہو. اب آپ کو یاد ہوگا بہت زیادہ شور بھی مچا تھا جب مولانا کا دھرنا ہوا تھا, اسلام آباد میں آئے تھے اکتوبر 2019 میں, اور اس وقت انہوں نے خواتین کو داخل ہونے سے منع کیا تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس وقت حامد میر صاحب انہوں نے بھی بات کی تھی, کافی لوگوں نے اس کو پش بیک بھی کیا تھا, جو رپورٹرز تھی ان کو اجازت دی گئی تھی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ it makes us uncomfortable, لیکن ریالٹی ہے, حقیقت ہے, لوگوں کو ووٹ بھی دیتے ہیں, ان کے فالوورز بھی ہیں, اور یہی ہوتی ہے ڈائیورس سوسائٹی میں, ایک جمہوریت میں. جی امبر, میں آپ سے کوئک کوسچن پوچھنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں سولنگی صاحب کی طرف جاؤں, کہ یہ بتا دیجیے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں اس کے اوپر, میرے لیے بھی مسئلہ ہے, صرف آپ کے لیے نہیں ہے, مجھے نہیں ہے جے یو آئی سے کوئی افینٹی اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن مجھے اب یہ چیز بتا دیں کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی میں کیا فرق ہے؟ پیٹ میں داڑھی. مطلب ایک جو ہے وہ بظاہر وہ مولوی ہیں, ٹھیک ہے نا, مدرسے دوسرے مدرسے کو فنڈ کرتے ہیں, مدرسے کے اساتذہ کو پبلک سکولز میں بھرتی کر رہے ہیں سنگل نیشنل کریکولم کے ذریعے,
جو آپ نے پہلے ہم نے ذکر کیا. دیکھیں نا, الیکٹریٹ جو ہے وہ بیوقوف نہیں ہے. الیکٹریٹ جو ہے اس کو پتہ لگ گیا, انہوں نے کہا کہ یار اگر مولویوں کو ووٹ دینا تو پھر اصلی مولویوں کو کیوں نہ دے دیں, یہ جو کیا کہتے ہیں وہ آپ نے کہا تھا سوٹ بوٹ والے, ہاں مصنوعی. سوٹ بوٹ والے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ڈیبیٹ ہے, کیونکہ پی ٹی آئی ایسے نہیں ہوتی تھی. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جب شروع میں خان صاحب دیکھیں نا, خان صاحب کی 22 سالہ جد و جہد ہے, سفر ہے, اور جو بھی ان کی ایک لیجیٹمیٹ ایک پولیٹیکل حیثیت ہے, اپنے خیالات اگر شروع سے دیکھیں اینٹی کرپشن سے لے کر آج تک, لیکن ان پاور انہوں نے جس چیز پر زیادہ توجہ دی ہے وہ مذہبی بیانیے پر, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے, اور وہ چاہے لنگر خانہ ہو, ریاست مدینہ ہو, غالباً وہ بھی عقل مند ہیں, ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ مذہبی ہے, مذہب پرست ہے, اور وہ صوم و صلات اور عقائد اور نماز روزہ کی پابند ہے, اس لیے اس کو ذرا ہائی لائٹ کرو, یوز کرو سیاسی مقاصد کے لیے. کوئی بری بات نہیں, سب نے کیا, جناح صاحب سے لے کر بھٹو صاحب سے لے کے عمران خان. سو لیٹس ناٹ سنگل آؤٹ عمران خان. لیکن یہ عمران خان جو آج کے اوتار ہیں یہ اپنے پچھلے سیلف سے بھی مختلف ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. پاور میں اب اس پہ دو تھیوریز ہیں رضا, اور میں سمجھتی ہوں کہ دونوں میں تھوڑا بہت وزن ہے, اور اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. دیکھیں, جو ایک بڑا بیانیہ تھا 2018 سے قبل تحریک انصاف کا, وہ کرپشن کا تھا, لیکن اس میں یہ شک نہیں ہے کہ انہوں نے مذہب کارڈ بھی استعمال کیا جہاں جہاں ضرورت تھی. ختم نبوت کا معاملے پہ جو آپ کو یاد ہوگا, وہ سارا جو تحریک لبیک پاکستان کا جو دھرنا تھا اور اس کو سپورٹ یا تعاون تھا, تو اور آپ نے ووٹنگ بھی دیکھی عمران خان صاحب کی اس سے قبل بھی, اور وہ ہمیشہ ایڈوکیٹ کرتے تھے کہ آپ اس قسم کے خواتین کے حوالے سے جو قوانین ہیں, جو ابھی تک مجھے یاد ہے, اور وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی تھا, کہ ان کو آپ کاؤنسل اسلامک آئیڈیالوجی کے ذریعے بھیجے. تو ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب اپنی جو ذاتی زندگی کا سفر ہے وہ پوری قوم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک دوسرا اس کا ایک اور پہلو جو میں سمجھتی ہوں وہی بہت دلچسپ ہے, جہاں کرپشن کا بیانیہ آپ کو ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہ آپ کرپشن کو ختم کر سکے ہیں, نہ جن لوگوں کو آپ نے دعویٰ کیا تھا ان کو جیل میں رکھ سکے ہیں, نہ کیسز ثابت کر سکے ہیں, نہ لوٹی ہوئی دولت واپس لا سکے ہیں. تو پھر آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ جو دوسرا آپ کے پاس کارڈ تھا وہ مذہب کا کارڈ تھا, جس میں آپ سوسائٹی کو ایک طرح سے دوبارہ سے آپ اس کو تشکیل بھی دے رہے ہیں, اس کو دوبارہ سے ریفریم کر رہے ہیں, اور پھر آپ اگلے انتخابات کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک مذہب کارڈ ایک اور آ گیا ہے, ایک اور آپ کو ایک بیانیہ مل گیا ہے. تو ایک یہ بھی تھیوری ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک اور سیاسی فائدہ بھی ہے. تو میرے خیال میں یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ آپ کو اس پہ دیکھنے ہوں گے. تو میں سمجھتی ہوں جو آپ نے بات کی ہے اس میں بھی وزن ہے نا. میرے بھی یہی ماننا ہے کہ ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں جو بالکل فالو کرتے ہیں, جو نماز روزہ وغیرہ سب کچھ ہے. تو اور آپ کو یہ اور بھی زیادہ نظر آتا ہے جہاں خیبر پختونخوا اور یہ کئی سال کی جو اس وقت جنگ, دہشت گردی وغیرہ وغیرہ, وہاں بھی معاشرہ جو ہے تبدیل ہو گیا, زیادہ کنزرویٹو ہو گیا ہے. تو اس میں جہاں جماعت اسلامی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی, آپ کو جے یو ایف اے ختم ہوتی نظر آ رہی تھی, تو وہ کس کو ووٹ دے رہے تھے؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے رہے تھے. اب آپ دیکھیں گے جو پاکستان تحریک انصاف کے بھی جو لیڈرز ہیں, خاص طور پہ اگر آپ علی محمد خان صاحب کو دیکھ لیں, وہ بھی کتنے زیادہ کنزرویٹو ہے, وہ بھی مخالفت کرتے ہیں انڈر ایج میرج بل کی, ڈومیسٹک وائلنس کی بل کی, تو وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. تو اس میں کہوں گی کئی فیکٹرز ہوتے ہیں. بالکل بالکل. سولنگی صاحب آپ کا کوئک کامنٹ. مختصر تبصرہ یہ ہے کہ تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے مذہبی کارڈ کو استعمال کیا ہے, اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا اس سے لے کر تمام جماعتوں نے حسب ضرورت حسب وقت جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. کسی نے گوڈی کی ہے, کس نے پانی دیا ہے, کس نے جو ہے وہ دوسرے کام کیے ہیں. تو اس میں کوئی خاص فرق مجھے نظر نہیں آتا. ہمارے دوست رفت اللہ اور ایک زئی نے بھی جوائن کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے مذہب کو جتنا استعمال کیا ہے جے یو آئی نے نہیں کیا. اب یہ رفت اللہ صاحب نے بڑا بیان دے دیا کل, آپ سے رفت اللہ دو ہاتھ کریں گے. دیکھیں جے یو آئی جو ہے
وہ پرانی جماعت ہے. آپ کو پتا ہے کہ 72 میں جب حکومت بنی تو وزیر اعلیٰ مفتی محمود تھے, JUI کے تھے. پھر جو مسلسل جو مارشل لاز لگے ہیں تو اس کے خلاف جو بھی جمہوری اتحاد بنتے رہے ہیں اس میں JUI شریک رہی ہے. PTI کی تو کیا ہے تاریخ. بالکل جی بالکل. تو کل رفعت اللہ کو آپ کو انوائٹ کریں گے, آپ تیاری کریں رفعت اللہ, اور جواب دیں اپنے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کا. جی آخر میں زرداری صاحب کا بیان, انہوں نے کہا, انصار عباسی صاحب نے سٹوری کی ہوئی ہے. پہلے زرداری صاحب نے کہا تھا کہ فارمولا جو ہے مجھ سے مانگا گیا, یہ فارمولا نے ملک کو تباہ کر دیا. میں نے کہا جاؤ پہلے اس کو بدلو, اس کو نکالو, یعنی کہ عمران خان, پھر مجھ سے بات کرنا. آج انصار عباسی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ جی زرداری صاحب کے روابط ہوئے, لیکن دفاعی ذرائع نے ان کو کہا ہے کہ زرداری صاحب پھر نام بتائیں کہ کس نے ان کو کانٹیکٹ کیا ہے اگر وہ یہ باتیں کریں. تو میرے خیال سے مزمل صاحب سے پوچھتے ہیں, ان کے پاس خبریں ہوتی ہیں اس طرح کی ذرائع, اور کے نام نہ لیجیے گا, لیکن آپ بتائیں, اس پہ کامنٹ کریں پلیز. لیکن اگر کوئی نام بتا دے تو لڑائی ہے, نہ بتائے تو لڑائی ہے. یہ تو میرا مطلب صورتحال ہے اس ملک میں. اگر کوئی نام بتا دے تو آپ کہتے ہیں نام لیتے ہیں, اور صاحب بھی کہتے ہیں نام نہیں لینا. بے اگر نام نہیں لینا تو میں آپ کے سوال کا جواب کیسے دوں گا؟ مشرقی روایات کا تقدس کریں اور نام نہیں لیا کرتے. میں نے کئی بار آپ سے عرض کی ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ کا آصف زرداری صاحب سے رابطہ نہیں ہے تو پھر کس سے ہے؟ سب سے زیادہ رابطہ ہی ان کا آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہے. سب سے دیکھیں نا, جتنا اس گورنمنٹ کو جب بھی بریدنگ سپیس چاہیے تھی تو اسٹیبلشمنٹ نے آصف زرداری صاحب سے ہی لے کے دی ہے, چاہے وہ کسی بھی مواقع پہ ہو. مطلب صادق سنجرانی سے لے کر بلوچستان کی حکومت سے لے کر, لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان دیا, لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے اس کا بہت کفارہ بھی ادا کیا ہے, اور وہ کفارے کی ایک لمبی لسٹ ہے جو انہوں نے ادا کی ہے. اور اس وقت بھی فریال تالپور بھی لندن میں ہے, مختوم احمد محمود بھی لندن میں ہے, اور آصف زرداری صاحب آج بھی انہوں نے گفتگو کی ہے. اور وہ ایسے وہ کوئی ٹویٹر والے سیاستدان نہیں ہیں, وہ روز بیان نہیں دیتے ہیں, وہ بہت زیادہ بات کرنے پر یقین نہیں رکھتے ہیں, وہ ضرورت کے تحت بات کرتے ہیں. آپ ان کا بیان روز ٹی وی پر ٹکر نہیں دیکھیں گے, آپ ان کے روز ٹویٹ نہیں دیکھیں گے, انہیں روز جلسوں سے خطاب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ غلط نہیں کر رہے ہیں. اس وقت بہت سخت ضرورت ہے ایک فارمولے کی جس کے تحت یہ حکومت کیسے جائے گی. اب وہ فارمولا جو ہے اس پر کنسنسس اگر نہیں ہو رہا تو زرداری صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ آپ پہلے ان کو بھیج لیں, فارمولا بعد میں بن جائے گا. وہ اتنا ہی کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے فارمولا نہ مانگیں, بعد میں دے دیں گے, پہلے اس کو تو بھیجیں پھر آگے بات کرتے ہیں. بالکل بالکل, آپ نے اب کچھ ایسی باتیں کر دی کہ جیالہ پارٹی جو ہے نا وہ نکالے گی اس میں سے کلپس, اور وہ چلائے گی کہ دیکھو ضیاء دور اور نواز دور نے آج کیا کہہ دیا. ایک تو ان کو تو میں کہتا ہوں کہ PTI کا خدا جو ہے بھلا کرے کہ انہوں نے باقیوں کو بھی اس کام پہ لگا دیا. جو آغاز کیا تھا باقی پارٹیاں بھی اسی کو فالو کر رہی ہیں, اور یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ اب ڈسٹنکشن کرنا مشکل ہو گیا. پہلے ہمیں پتا ہوتا تھا کہ PTI کا ٹرول خاص ہوتا تھا, اپنی ترکیب, اپنی سٹائل, اپنی گفتگو میں. اب وہ ٹرولز جو ہیں ان میں مماثلت اتنی ہے کہ اب بس وہ آپ زبان ایک ہی ہوتی ہے, وہ ڈی پیز کے اوپر پکچرز ڈیفرنٹ لگی ہوتی ہیں. تو امبر زرداری صاحب پہ کوئی کامنٹ ہو جائے اور پھر سولنگی صاحب سے کنکلوڈ کرتے ہیں. جی دیکھیں, زرداری صاحب نے جو بات کی میرے خیال میں کہ اس میں بھی کچھ دیکھیں, چلے میں اس پہ ایسے کہہ دیتی ہوں کہ کون نہیں اس وقت حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا, اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے. کون نہیں بات چیت کر رہا؟ اگر پیپلز پارٹی کر رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان مسلم نواز نہیں کر رہی. اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب منی بجٹ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ ان کو بھی وہاں سے مدد ملے, تو سب ایک ہی کشتی میں سوار ہے نا. ہاں بالکل ایک ہی, اور بہت اچھی آپ نے مختصر بات کی, لیکن بات کو ٹویسٹ کر دوں ذرا کہ کہہ رہے ہیں کہ کون اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کر رہا. اسٹیبلشمنٹ کس سے بات نہیں کر رہی اس صورتحال میں نکلنے کے لیے؟ دیکھیں
जब अंबर इतनी अच्छी संजीदा और मोहतात होती है तो आप उसको बहकाना शुरू कर देते हैं। अंबर इसी लाइन पे रहो, अगर तुम्हें सहाफत करनी है, मीडिया में रहना है तो बस दिस इज हाउ यू टॉक, ठीक है ना? वो करते हैं बात, दूसरे नहीं करते कभी। अच्छा मैं ये बात कह दूं, ये बात बिल्कुल सही है अंबर, आपने पते की बात की है, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कर रहा, सब कर रहे हैं और करते आए हैं और वो भी करते हैं, जो मुजम्मिल साहब कह रहे हैं सच्ची बात है। ये एक टू वे स्ट्रीट है, और अगर कोई कहे कि जी वो हमारे पास आते हैं, वो जैसे हमारे दिफाई तजियाकार कहते हैं, ये जा के नौकरियां मांगते हैं, ये जा के हुकूमत मांगते हैं, इक़्तिदार मांगते हैं, बिल्कुल हमें पता है, तारीख की औरात भरे हुए हैं, किताबें लोगों ने लिखी हैं, पाकिस्तान में नहीं पढ़ते लोग, उनको नहीं पढ़ाया जाता स्कूलों में, उनको नहीं बताया जाता टीवी में, तो भाईजान और बहनों पढ़ लो किताबें, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है। अयूब खान के वक्त से लेकर आज तक जो है ये सारी चीजें दर्ज हैं। सोहरवर्दी साहब के ऊपर 1 साल भी वजीर आजम नहीं रहे, सोहरवर्दी साहब के ऊपर एक मुकदमा ये बनाया गया कि उन्होंने एक परमिट जो था इंपोर्ट का अपने किसी रिश्तेदार को दे दिया। सोहरवर्दी ने कहा मैंने तो दिया ही नहीं है पर्ची, तो वो पर्ची अपेरेंटली अयूब खान साहब ने दी हुई थी, तो ब्यूरोक्रेट्स घबरा गए और उसके बाद जनाब सोहरवर्दी साहब को बंद किया गया, मीडिया पे उस ट्रायल को कवर नहीं किया गया। सोहरवर्दी साहब जो एक ही थ्रेट थे, और थ्रेट भी थे उनको अयूब को, और मुत्तहदा पाकिस्तान की अलामत थे, मशरिक और मगरिब के दरमियान पुल थे, उनको रुस्वा करके बंद करके आउस्ट कर दिया गया, वो एग्जाइल में गए, वहीं पे बेचारे बैठ की जिंदगी की बारीकियां इची बिची के ऊपर रिसर्च होती हैं, पीएचडीज होती हैं, मिशरे राह बनाया जाता है। यहाँ पे फाउंडिंग फादर को गोली मार दी गई और आज तक नहीं पता लगा कि क्यों मारी गई, ये पता किसने मारी, लेकिन जिसने मारी उसको भी मार दिया गया। ये नहीं बताया कि कभी तक कि उसको क्यों मारा गया। और अब अगर आप इंटरनेट सर्च करें, वो सारी की सारी CIA की साजिश है। ये देखिए कितनी आसान बात है, ज़ियाउल हक को भी मरवाया तो अमेरिका ने मरवाया, बेनज़ीर भुट्टो को भी मरवाया तो वो आलमी कुव्वतों ने मरवाया, लियाकत अली खान को भी मरवाया। और मैं तो कहता हूँ कि भुट्टो का तो चलो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज थे, नहीं तो आपको पता है कि उन्होंने ये कहना था कि उसने खुद फांसी लगा ली थी फंदे में एक दिन जेल में, या CIA उसको उठा के ले गई थी और कहीं फांसी देकर तो हमें बदनाम कर दिया। बहरहाल सोलंकी साहब फाइनल कमेंट, सॉरी आई थिंक आई टोटली डाइग्रेस। आप लोग जो है ना वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं, हम नहीं है सोहरवर्दी और आप रजा रूमी, तो सरदारी साहब का दिफा करना तो मेरा हक बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल है ना? तो मैं ये कह देता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं ना कि जी नाम बताएं, अंसार अब्बासी साहब की आज एक खबर छपी है जिसमें जरदारी साहब के इस दावे की तरदीद की गई है। तो मैं सिर्फ ये कह देता हूँ कि जिस साहब ने अंसार अब्बासी से तरदीद की वो अपना नाम बता दे तो मैं बता दूंगा कि जरदारी साहब से किसने बात की। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो बात ये है कि ये राब्ते रवाबित चल रहे हैं, और ये आज की अगर मैं आप सबकी गुफ्तगू का अगर उसको समराइज करूं तो यही बात है कि इस वक्त जो है किसी को भी नहीं पता कि अगली डायरेक्शन क्या है। मतलब एक गू मगू का आलम जो है वो उसी में है, क्योंकि अगर ये कुछ होना होता है ना जट दा खड़ाक, तो फिर अभी तक हो गया होता है। ये नहीं होता कि अच्छा अब ऐसे हो जाएगा, मिनी बजट आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा वो जॉइंट सेशन होगा कि नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। मुझे तो वही लगता है कि कुछ नहीं होना। बहरहाल ये कल इस पे बात करेंगे कि क्या माहौल बन रहा है रूमी साहब, कुछ होगा, आप बेफिक्र रहे, माहौल बनने के माहौल बन रहा है। देखिए ना, आज आप बात करें बजट होगा नहीं होगा, बलदियाती हारेंगे नहीं हारेंगे, ये जानने का माहौल बन रहा है, आप इसको जरा इजी ना लें। देखिए जी, मुझे हर सर्दी में हर दफा यही कहा जाता है, बस मार्च में जाने वाले हैं, बस बजट से पहले जाने वाले। अंबर आपने जिक्र किया था, मैं आपको बता देता हूँ खुली बातें। 2019 में उन्होंने कहा जी फजलुर रहमान आ गया है और वो धरना देगा, उसकी बात हुई है, फिर उसको वापस भेज दिया गया क्योंकि डील होगी कि मार्च में हम इमरान को निकाल देंगे उन्होंने। अच्छा मार्च आया गया, ना इमरान खान कहीं गए, ना कुछ और हुआ। उसके बाद कोविड आ गया,
اس کے بعد پھر وہ پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی. انہوں نے کہا جی اب تو ایسا زوردار متحد وہ طریقہ ہے, بس جی لانگ مارچ ہوگا دسمبر جنوری میں. آپ نے دیکھا اس کا کیا ہوا, نہ مارچ ہوا بلکہ پی ڈی ایم تتر بتر ہوگی. اب تیسرا سال ہے. ایک تو میں کہتا ہوں کہ وہی بات ہے کہ یہ کہانی بھی بڑی کلیشیڈ اور ریپیٹیٹیو ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں کہ جو پلانرز ہیں یا تجزیہ نگار ہیں ان کو بھی اپنی ذرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ گھسی پٹی کہانی جو زرداری صاحب کے زمانے میں ہر 3 مہینے بعد کہا جاتا تھا کہ جی اگلے 3 مہینے بڑے اہم ہیں, زرداری کی چھٹی ہو جائے گی. 5 سال وہ کہیں نہیں مارچ ہلا. سے پہلے مارچ ہو جائے گا, مارچ سے پہلے مارچ عید ہوگا, کے بعد عید ہو جائے نہیں گی, نہیں, پتہ نہیں. قربان وہ شیخ قربانی رشید کہتے تھے قربانی سے پہلے قربانی ہوگی. جی. تو میں اتنا کہتا ہوں, میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ خان صاحب رہیں جائیں, اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کی 5 سال کی مدت ہے تو پلیز یہ شوق پورا ہونے دیں, نمبر 1. نمبر 2, بر وقت الیکشن کروائیں. نمبر 3, فیئر کروائیں, ٹرانسپیرنٹ کروائیں, ڈسکا شسکانہ چلائیں اور انتقال اقتدار کریں جو بھی جیتے اس کے بعد XYZ. ہماری یہ اصول ہیں ناظرین, اور ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جاتی ہے کہ نون آتی ہے کہ جاتی ہے, پیپلز پارٹی آتی ہے کہ نہیں آتی. ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن 1970 میں بھی مطالبہ تھا. آج 50 سال کے بعد زیادہ ہو گئے ہیں, آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ سنیں گے دیکھیں گے وہ اس کو دیکھیں گے کہ 50 سال میں خدا کے لیے اس ملک کی گاڑی کو دھکا دیجئے, اس کو آپ نے وہیں اسی پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا ہوا ہے, اور یہی ہمارے مسائل کی جڑ ہے. اسی کے ساتھ خدا حافظ, اور انشاءاللہ کل 9 بجے ملاقات ہوگی.